تو آسمان اور زمین کتنے بڑے ہیں؟ اب جو لیٹسٹ سائنس کے دریافت ہیں، ڈسکوریز ہیں سائنس کے، جو ایسٹرونومیکل سائنس ہے، جو خلا کی چیزوں کے اوپر دریافت کرتی ہے، اسپیس کے بارے میں ڈسکوریز کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم کو دکھتی ہیں یہ پوری کائنات ان کے حساب سے لگ بھگ صرف 5% ہے۔ 5% چیزیں وہ ہیں جس میں یہ پورے پلانیٹری سسٹمز، سن، سٹارز، گیلیکسیز، یہ پوری چیزیں ہیں۔ باقی کا 95% ڈارک میٹر ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، بالکل ڈارک انرجی ہے ان کے حساب سے، یعنی ایسی گہرائی سے کالا پن چھایا ہوا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں اصل ہے کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے، کوئی انرجی ہے وہاں پہ۔ اب جو 5% انہوں نے دریافت کر لیا ان کے حساب سے، اس کے اندر ان کے حساب سے کیا کیا انہوں نے دیکھ لیا، تو کہتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں اور اس کے جیسے جو سیارے ہیں جو ہمارے ایک سورج کے اطراف گھومتے ہیں وہ 8 ہیں، اور ایسے لاکھوں زمین سورج کے اندر چلے جائیں گے۔ ایسے سورج سے کئی بڑے ستارے موجود ہیں جو آسمان پہ دکھتے ہیں رات کے وقت میں، ایسے لاکھوں کروڑوں سورج ایک ستارے کے اندر چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک سورج، یہ 8 سیارے ہمارے، 8 پلانٹس، جس کو ہم سولار سسٹم بولتے ہیں، ریوالونگ اراؤنڈ اور سن، یہ جو سولار سسٹم کے اندر 8 ہمارے پلانٹس ہیں، اور جو تارے ہم کو دکھ رہے ہیں یہ کتنے ہیں ان کے حساب سے؟ 200 بلین تارے ہیں۔ اگین 1 بلین کا حساب دیتے ہوئے اگر دیکھ لیں، 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، 10 لاکھ کا 1 ملین، 1000 ملین کا 1 بلین، ایسے 200 بلین ستارے رات کے آسمان پر ہیں۔ یہ پورے ملا کر ایک گیلیکسی بنے ان کے پاس، جس کو یہ لوگ ملکی وے گیلیکسی بولتے۔ وہ ملکی وے گیلیکسی میں ہم رہتے۔ یہ ملکی وے گیلیکسی میں، تو اگر آپ سے کل کوئی پوچھ لے کہ بھائی ملکی وے گیلیکسی میں کیا کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ سورج، یہ 8 سیارے کی طرح ایسے کئی سورج اور کئی سیارے ہیں، اور یہ جو ستارے دکھ رہے ہیں کتنے ستارے ہیں؟ لگ بھگ 200 بلین، 1 بلین 1000 ملین کا، 1 ملین 10 لاکھ کا، یہ ایک ملکی وے ہے۔ ایسے جو ان لوگوں نے ابھی تک اپنی دوربین سے دیکھا ہے، ہبلز ٹیلیسکوپ سے دیکھا ہے، ان کے حساب سے ایسے 200 بلین گیلیکسیز ہیں جو اس سے بھی بڑے ہیں۔ تو یہ پورا جو ان لوگوں نے دیکھ لیا وہ 5% کا کچھ حصہ ہے، 5% بھی نہیں ہے مکمل، پھر 95%۔ یہ پوری چیزیں آیت الکرسی میں جب اللہ نے کہا وسیع، میری جو کرسی ہے، وسیع کرسی یہ السماوات والارض، وسیع ہے آسمان اور زمین سے بھی، تو جو کچھ یہ لوگ دیکھے اس کے اوپر کرسی بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر کہا صحابہ کو کہ اے صحابہ اگر تم کھلے ریگستان میں ہو، جس طرف دیکھو صرف ریگستان ہی ریگستان نظر آئے، اپنی اس آخری انگلی سے انگوٹھی نکالو، اس بڑے ریگستان میں پھینک دو، تو وہ انگوٹھی کتنی جگہ لے سکی اس میں سے؟ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اتنی سی انگوٹھی، اتنا بڑا ریگستان۔ یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین جو ذکر کیا گیا، کرسی کے سامنے اس انگوٹھی کے مماثل ہے بولے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور تفسیر میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے، عرش کے سامنے پھر وہ کرسی اس انگوٹھی کی طرح ہے، اور وہ عرش ریگستان کی طرح ہے۔ اس پر اللہ کی ذات مبارک استوا ہے، جس طرح اللہ نے چاہا اپنے آپ کو اس کے اوپر قائم کر لیا اپنی شان کے مطابق، جس کا ذکر اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں کرتے ہوئے کہا کہ الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کیا اپنی شان کے مطابق، ماشاءاللہ۔